سے پہلے بات جو ہے نا وہ آپ نے کی ہے مذمت یا محمد، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اسٹیپ کے حساب سے چلتی ہیں۔ جب مذمت تو آخری اسٹیپ ہوتا ہے، پہلے وہ کہتے ہیں صلح کی بات ہوتی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 سال سے ہم یہی باتیں سن کے آ رہے ہیں کہ آج بات ہو رہی ہے، کل بات ہو رہی ہے اور خان کو رہائی مل جائے گی، کیس سنائی شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیس پہ تاریخیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اسٹیپ آ گیا ہے مذمت آخری اسٹیپ ہے، اس پہ اگر یہ پارٹی جو سربراہان ہیں، جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ابھی مذمت کے لیے کوئی ایسا راستہ بنائیں کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، کیونکہ ایک ایسا پریشر گورنمنٹ پہ آئے کہ گورنمنٹ بھی سمجھے کہ دیکھیں پی ٹی آئی اس ٹائم ایک پاورفل پارٹی ہے اور وہ خان صاحب نے بنائی ہے، 30 سال اس کا جو اسٹرگل ہے اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کے کارنامے بھی لوگوں نے دیکھے، اس نے ہر میدان پہ فتح اس نے کی ہے۔ تو ایسا لیڈر کہ وہ ایک مسلم امت کا لیڈر ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے کارنامے جو ہے نا وہ دنیا سراہتی ہے۔ دیکھیں کرونا کا اسٹیپ دیکھیں، پھر اپنے ملک میں منورٹیز کو وی آئی پیز بنانا، وہ اسٹیپ دیکھیں، تو دیکھیں دنیا اس ٹائم اس کو بھی چاہتی ہے، لیکن مذمت نہیں ہوگی تو خان صاحب آنی ہے۔ اب جرم ایک ہی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اگر اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ امریکہ کو نہیں مانتے۔ ہم نے امریکہ کو یہی اس نے کہا ہے کہ بات ہوگی برابری کی اور جب برابری کی بات کی ہے، مسلم امت کا او آئی سی کال کیا 2 دفعہ پاکستان میں، اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اقوام متحدہ میں، یہی اس کا قصور ہے اور وہ آج جیل میں جو انہوں نے لاشیں بچائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ پھر کیا کریں اس سے آگے؟ مطلب خدا خاصہ وہ ایکسٹریم کے اوپر چلے جائے، آپ وہاں تک دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ظلم اور تاریخ کی شب جو ہے وہ بے شک جو ہے جتنی بھی لمبی ہو اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا اختتام ہو کہ پھر آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ سر آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور ہم نے دیکھا کہ آپ وہ پولیٹیشین ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اسے انصاف اسٹوڈنٹ اور یوتھ ونگ سے اپنی پولیٹکس سے آغاز کیا، اور آج ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں وہی نئی چہرہ جو ہے، نیا چہرہ جو ہے وہ میڈل کلاس کا، وہ سی ایم بنائے۔ مینا خان افریدی صاحب آج منسٹر ہیں، ایم پی ہے۔ آپ کے خیال میں اس لیڈر کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ مفاہمت سے خان کی رہائی ہوگی یا مزاحمت سے؟ دیکھیے مفاہمت کے لیے خان صاحب نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کرنی ہے مذاکرات تو بتایا ہوا ہے محمود خان اجزائی سے، علامہ ناصر راجہ صاحب سے کر سکتے ہیں۔ مزاحمت پاکستان تحریک انصاف جو ہے مسلسل 9 اپریل 2022 کے بعد مسلسل مزاحمت میں ہے، اور اس وقت بھی مزاحمت میں ہے۔ یہ جو ہم جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قوم نہیں نکلے گی، دیکھیں 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام میں سے قوم کو جو ہے نا اپنے مستقبل کا ضرور جو ہے نا اعادہ کرنا چاہیے کہ آیا اسی طرح جس طرح خان صاحب کہتے ہیں غلاموں کی طرح زندگی گزارنی ہے، یا آزاد انسانوں کی طرح جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر آزاد انسانوں کی طرح گزارنی ہے اور جہاں پہ رول آف لا ہو، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، تو اس کے لیے اب قوم کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اگر پوری قوم میں سے 10% لوگ بھی صرف 36 گھنٹے کے لیے نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن جو ہے نا یہ جو ہمارے اوپر قابض بیٹھے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے بھاگ جائیں گے۔ مینا خان افریدی صاحب یہ بتائیے گا 10,000 کی کال کی تمام عہدیداروں کو بلایا گیا کہ آپ یہاں پر پہنچے، اب جو اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ پریشر کریٹ کر پائے گی؟ سب کو آنا چاہیے تھا، ہر بندے کو آنا چاہیے تھا۔ اس وقت ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے موبائل ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہر بندے تک آواز پہنچ چکی ہے۔ تو جب تھی تو تمام عہدیداروں کو بھی کال کی، تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹر سب کو کال کی، سب کو آنا چاہیے تھا۔ مینا خان افریدی صاحب آپ یہ بتائیں جو عمران خان رہائی فورس بنائی جا رہی تھی اس کا کیا بنا؟ موومنٹ وہ ممبرشپ اس کی جاری ہے ابھی بھی، عمران خان رہائی موومنٹ اس کی کتنے لوگوں نے ابھی تک شمولیت اختیار کر لی؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا، باقی لوگ ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سارا ڈیٹا، لیکن وہ علاقوں میں ہی ہے انشاءاللہ۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دن اور یہ ہماری اپنی خواہش نہیں ہے، ہم تو یہی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو جیل مینول کے مطابق باقی جیلوں کو خاندان سے ملاقات کی جو مواقع ملتے ہیں، وکیل سے ملتے ہیں، اور ایک عام اگر کوئی ملزم ہو
اور اس کا ایک کیس ہو تو وہ کم سے کم ہفتے میں تو ایک دفعہ اپنے وکیل سے ملتا ہے. اور خان صاحب کی آپ سب کو پتہ ہے کہ 200 سے زیادہ کیسز ہے. تو پچھلے تقریباً 7-8 مہینے سے اس کو رسائی نہیں مل رہی, اس کی فیملی کے ساتھ بھی نہیں ہو رہی. اور یہ کوئی ہم اسپیشل یہ عدالت, ہمیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ عدالت کے کہنے پہ یہ دن مقرر ہوا ہے. اس میں یہ چیف جسٹس صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے, اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے عدالتوں کو بھی توقیر دیا, ججوں کے فیصلوں کو بھی توقیر دیا. اور ہم اس پہ افسوس ہی کرتے ہیں کہ جب جج صاحبان اپنی بات نہیں منوا سکتے تو اس ملک کا اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے, پھر تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور ہماری تو اٹھ گئی ہے عدالتوں سے تھی, لیکن ہم لوگ کے پولیٹیکل لوگ ہیں, پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی بھی اویلیبل فورم ہے وہ ہم استعمال کریں, چاہے اسمبلی کا فلور ہو, چاہے جلسے جلوس کی شکل میں ہو, چاہے احتجاج کی شکل میں ہو, چاہے عدالت کی شکل میں ہو. لیکن اس سے عمران خان صاحب تو بھگت رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جنید اختر میں بہت جوش جذبہ ولولہ تھا, اب کم آ رہے ہیں. دوسرا سہیل افریدی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, اب یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے. نہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو ہٹانے کی جو بھی سازش ہوتی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے. خان صاحب کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1 منٹ نہیں رہے گا. اس طرح یہ امین صاحب کو خان صاحب نے کہا, اس نے ریزائن کیا تو سہیل بھی سوچے گا نہیں کہ خان صاحب, ایک تو خان صاحب نے اگر کہہ دیا تو سہیل جائے گا. باقی یہ کہ پی پی کی حکومت ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دی, تو جب ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکتے تو اپنی حکومت کا تحفظ بھی تو کریں گے. تیسری بات جو آپ نے کہی ہے, جب مجھے صوبائی صدر بنایا گیا تھا تو مجھے ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ موومنٹ کو وہ کریں, اور میں نے کیو ٹی وی کی 2-3 مہینے آپ لوگوں نے دیکھا. پھر آپ کو ریگولر دیکھا, پھر اس کے بعد کسی نے میری کچھ خواہوں نے جا کے خان صاحب کو, میں چاہتا ہوں کہ پی سی بھی میرے ساتھ تھی, تو ایک آسٹریلیا میں ایک آفیشل وزٹ پہ گیا تھا جس میں پی سی کی اسٹاف بھی میرے ساتھ تھی 3 دن کے لیے. تو شاید کسی طرح خان صاحب کو, تو پھر وہ میری ذمہ داری لے کے عمر ایوب صاحب اور ایک ہمارے میں نام, وہ 2 بندوں کو حوالے کیا کہ جنید کی جگہ اب یہ لیڈ کرے گا. پھر 1 مہینے بعد علی امین صاحب کو وہ ٹاسک دے دی تھی. پھر علی امین صاحب کے بعد جو ہے جگدئی صاحب کو دی تھی اور سہیل صاحب کو دی تھی. تو جب جو بھی انشاءاللہ ذمہ داری مجھے دی کہ میں جو بھی پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور حکومت محفوظ ہے, بالکل محفوظ ہے. اس طرح اگر یہ آسان ہوتا تو یہ علی امین صاحب کے جانے کے بعد جو ہے اس کو بننے نہیں دیتے. یہاں پر لوگ آئے, بڑی بڑی باتیں کی, اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے, اور ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا ہے. تو یہ کسی کی ہمیں کوئی زکوٰۃ خیرات میں یہ حکومت نہیں ملی, یہ ہماری ووٹ سے منتخب حکومت ہے. اور خان صاحب جس کو بھی منتخب کریں گے, چاہے سہیل افریدی ہو, چاہے XYZ ہو, انشاءاللہ پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, ورکر اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس کا تحفظ ہر حال میں کریں گے. ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, نعرہ تحقیق لگانا ہوگا. نہ منظور, نہ منظور.